رات کے سناٹے میں جب مکہ کی فضا پرسکون تھی، دور یمن کے میدانوں میں ایک طوفانی سازش تیار ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، انسانیت دبی ہوئی تھی اور سچائی کا چراغ بجھتا جا رہا تھا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک ایسا شخص تھا جسے اپنے غرور، طاقت اور شان و شوکت پر ناز تھا۔ اس نے ایک شاندار گرجا تعمیر کیا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کریں، لیکن جب اس کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو مٹا دینا چاہیے۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی، 60,000 سپاہی اور بے شمار اسلحہ اور سب سے خطرناک ہاتھیوں کی فوج، اور ان میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا محمود۔ یہ قافلہ مکہ کی طرف بڑھا، لیکن راستے میں قدرت نے انہیں خبردار کرنا شروع کیا۔ جب وہ ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں کے لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ کچھ نے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی اور کچھ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ اس وقت کے لوگ جانتے تھے کہ کعبہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی دوران مکہ کے نواحی علاقے میں ایک پرانی کتابوں کی دکان کا مالک یوسف ایک قدیم اور دھول سے بھری پانڈولوی دریافت کرتا ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا، ہاتھیوں کی فوج کا راز اور اس کی تباہی۔ یوسف کے دل میں تجسس کی آگ جل اٹھی۔ جیسے جیسے وہ کتاب کے صفحات پلٹتا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا راز کھلنے لگا جسے صدیوں سے دنیا نے فراموش کر دیا تھا۔ اس پانڈولپی میں درج تھا کہ ابرہہ کا قافلہ صرف ایک جنگی مہم نہیں بلکہ ایک غیبی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی نے اس سفر کے لیے خاص نشانیاں بھیجی تھیں۔ جیسے جیسے ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی، عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت سپاہیوں کو آسمان میں کالے دھوئیں جیسی چھائیاں نظر آتیں۔ کچھ نے کہا کہ انہیں آسمان سے جلتی ہوئی آنکھیں گھورتی دکھائی دیں۔ پھر ایک رات 3 سپاہی اچانک غائب ہو گئے اور ان کی جگہ راکھ اور جلے ہوئے کپڑے ملے۔ ابرہہ نے ان باتوں کو وہم قرار دیا، لیکن خوف آہستہ آہستہ ان کی فوج کے دلوں میں سریت کرنے لگا۔ لوگ چپکے چپکے کہنے لگے کہ مکہ کا رب زندہ ہے، وہ ضرور کوئی نشانی دکھائے گا۔ جیسے ہی قافلہ کعبہ کے قریب پہنچا، ابرہہ نے حکم دیا کہ سب سے آگے محمود ہاتھی کو رکھا جائے تاکہ وہ کعبہ کے دروازے کو رون دے۔ لیکن جیسے ہی محمود نے کعبہ کی سمت قدم بڑھانے کی کوشش کی، وہ رک گیا۔ نہ صرف رکا بلکہ اپنی دونوں اگلی ٹانگیں موڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا، جیسے وہ کسی غیبی طاقت کو دیکھ رہا ہو۔ ابرہہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ ہاتھی پر کوڑے برسائے گئے، نیزے مارے گئے، لیکن محمود نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا سفید داڑھی والا پر اسرار درویش ابرہہ کے سامنے آیا۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، رک جا اے مغرور بادشاہ، تو نہیں جانتا کہ تو کس کے خلاف کھڑا ہے؟ یہ مکہ کا گھر ہے اور اس کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور فوج کو حکم دیا کہ حملہ شروع کیا جائے، اور پھر قدرت نے وہ نشانیاں ظاہر کی جو آج تک انسانیت نہیں بھولی۔ آسمان اچانک سیاہ ہو گیا، پہاڑ، درخت، زمین سب ساکت ہو گئے۔ ہوا تھم گئی اور پھر لاکھوں ابابیل پرندے نمودار ہوئے۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن یہ پتھر عام نہ تھے، یہ جہنم کے پتھر تھے جو اللہ نے خاص اس دن کے لیے تیار کیے تھے۔ جب ان پرندوں نے پتھروں کی بارش شروع کی تو وہ سپاہی جو ابھی تک زور و شور میں تھے چیخیں مارنے لگے۔ جس پر پتھر گرتا وہ جل کر راکھ بن جاتا۔ لوگ بھاگنے لگے، رو پڑے اور پکارنے لگے، لیکن نہ زمین نے جگہ دی اور نہ آسمان نے پناہ دی۔ ابرہہ خود بھی ایک پتھر کا نشانہ بنا۔ اس کا جسم گلنے لگا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب وقت بھی رک گیا تھا، جیسے دنیا کے سب رنگ ختم ہو گئے ہوں، صرف اللہ کی قدرت باقی رہ گئی تھی۔ جب سارا قافلہ راکھ ہو گیا تو آسمان صاف ہوا، ہوا چلنے لگی اور پرندے غائب ہو گئے، اور محمود ہاتھی وہ پرسکون انداز میں کھڑا ہوا اور واپس جنگل کی طرف چل دیا، جیسے اس نے صرف اللہ کے حکم کا انتظار کیا ہو۔ ابرہہ زخمی جسم کے ساتھ یمن کی طرف لوٹنے لگا۔
راستے میں اس کے جسم سے کیڑے نکلنے لگے اور کچھ ہی دنوں میں وہ عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اور پھر اس تباہی کے کچھ دن بعد اسی سال ایک اور معجزہ ہوا۔ ایران کے آتش کدے کی وہ آگ جو صدیوں سے بجھی نہیں تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ مکہ کی ایک گلی میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا اور اسی رات ایک ایسی ماں کی گود میں جو دنیا میں تنہا تھی، اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا سچائی کی پیاسی تھی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے سے دنیا کو روشنی ملی، جن کے اخلاق نے پتھر دلوں کو نرم کر دیا اور جن کی نبوت نے انسانیت کو سجدہ سکھایا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جب چاہے اپنی مخلوق کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہہ، اس کی فوج اور اس کے ہاتھی سب فنا ہو گئے، لیکن کعبہ باقی رہا اور ہمیشہ رہے گا۔